بچوں، یہ اس چیل کی کہانی ہے جو کئی دنوں سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے۔ وہ کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان تھے۔ جب بھی وہ چیل کسی کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کرتی، وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چلاک، پھرتیلے اور تیز اڑان ہے، کوئی اور چال چلنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکے۔ چیل کئی دنوں تک سوچتی رہی۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری دو پیروں اور دو پروں والی پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو، میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں، تم چھوٹے ہو۔ میں طاقتور ہوں، تم میرے مقابلے میں کمزور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں بلی پر حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنے نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہر وقت دشمن کی ضد میں رہتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ اسی طرح رہ سکو جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور تمہاری اس آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ کبوتر بھائیوں اور کبوتر بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، انصاف اور بھائی چارے کی حامی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب ہر خوف سے آزاد ہو کر اطمینان کی زندگی گزارو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو اور سب وعدہ کریں کہ ہم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ چیل نے کہا کہ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے ہی حقوق اور پورا اختیار دے دو گے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میری ذمہ داری ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ پھر تم کتنے آزاد اور کتنے خوش و خرم رہو گے۔ اسی کے ساتھ آزادی اور چین اور سکون کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار سے، محبت سے کبوتروں کے سامنے ان باتوں کو بار بار دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں بہت دیر مشورہ کیا اور طے کر کے چیل کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے 2 دن بعد تخت نشینی کی بڑی شاندار تقریب ہوئی۔ چیل نے سب کبوتروں کی آزادی، حفاظت اور ان کے ہر ایک کے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی دل سے قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دن چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا اور اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ بلا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس واقعے سے چیل پر کبوتروں کا بھروسہ مزید بڑھ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے چیل کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ کبوتر دانا چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہے تھے، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہیں۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر شاہانہ انداز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔
یہ میری شاہی اختیار ہے، جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت کروں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے کس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلے پر میں اور میرا خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلا نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنے پسند کے کبوتروں کو پنجوں میں دبا کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوفزدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا، ان کی آزادی ختم ہوگی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھ رہے تھے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے ہی چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟